السلام علیکم جی، ابھی خبر ملی ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا قافلہ جو ہے وہ اسلام آباد میں داخل ہونے سے ایک ایس ایچ او نے روک دیا ہے، اور وزیر اعلیٰ ان سے بار بار سوال کر رہا ہے کہ کیا آپ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں؟ تو یہ تاریخ آگے بھی لکھ چکی ہے اور دوبارہ تاریخ اپنے آپ کو دہرانے جا رہی ہے۔ یہ اتنے ڈفر ہیں، نالائق ہیں، اتنے نائل ہیں کہ انہوں نے اپنی نالائکیاں چھپانے کے لیے آگے بنگلہ دیش ہم سے الگ کر دیا اور بنگلہ دیش بن گیا، اور اب یہ اپنی نالائکی اور نااہلی اور اپنی کم عقلی کو چھپانے کے لیے خیبر پختونخوا کو اپنے سے الگ کر رہے ہیں۔ بلوچستان آلریڈی ایک ایسی نہج پہ پہنچ چکا ہے جہاں خدا نخواستہ وہ ہم سے الگ ہو چکا ہے، یہ سمجھ لیں آپ، اور یہ بار بار ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان میں محبت، اخوت اور بھائی چارے کی جو فضا بنتی ہے اسے تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ہی ایک امریکن اخبار نے سائفر کو وہ حقیقت بتا دیا اور بتایا کہ کس طرح ہمارے فوجی جرنیلوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا اور ملک کے منتخب وزیر اعظم کو نہ صرف اسے اقتدار سے اتارا بلکہ اسے جیل میں ڈال دیا، اور پھر دوبارہ جب عوام میں پاکستان نے اسے منتخب کیا تو اس کی ووٹوں کو اپنے فارم 47 کے نیچے رون دیا۔ یہ وہ ظالم اور نااہل نکھٹو قسم کے حکمران ہیں اور ایسے سفاک ہیں کہ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو قتل کیا، لیاقت علی خان کو قتل کیا، فاطمہ جناح کو قتل کیا، اور جتنے بھی حکمران پاکستان میں آئے ان ساروں کو اقتدار سے نیچے اتارتے رہے، قتل کرتے رہے۔ بھٹو کو انہوں نے پھانسی پر لٹکا دیا، اور بے شمار مثالیں ایسی ہیں کہ جہاں یہ اپنے مفادات کے لیے سب کو رونتے چلے گئے۔ ابھی عمران خان کی دور حکومت جانے کے بعد جو انہوں نے تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ کیا، 26 نومبر کو جو ڈی چوک پر ظلم، قتل و غارت گری ہوئی، اور اس کے بعد 10,000 لوگوں کو جو جیلوں میں ڈالا گیا 9 مئی کے بعد، اور ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ ان میں سے زیادہ تر لوگ ہیپاٹائٹس سی سے مر رہے ہیں۔ تو یہ ظلم، سفاکیت، بربریت نہیں چل سکتی۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ پاکستان کو چلنے دیں۔ پاکستان کی اگر ترقی کا کوئی راز کسی جگہ پنہاں ہے تو وہ صرف اور صرف جمہور میں ہے، اور جمہور وہی قابل قبول ہوگا جو عوام کی ووٹوں سے آئے گا، آپ کے بوٹوں سے نہیں آئے گا۔ اگر آپ کے بوٹوں کے تلوے چاٹنے والے اقتدار کے ایوانوں میں براجمان تو ہو گئے ہیں، لیکن وہ اقتدار عوامی اقتدار کے حقدار نہیں ہے، اور نہ ہی وہ عوام کی منشا کے مطابق حکومت کریں گے۔ وہ جب بھی حکومت کریں گے تو اپنے مفادات کے لیے کریں گے، اپنی نسلوں کے مفادات کے لیے کریں گے۔ اسحاق ڈار نے اپنے بچوں کے لیے دبئی میں محلات بنا لیے، زرداری نے پیرس میں محلات بنا لیے، نواز شریف نے لندن میں محلات بنا لیے۔ جائے تو جائے کدھر عوام پاکستان، جنہیں ایک روٹی کے لیے جو ترس رہے ہیں، بجلی کے ایک یونٹ کے لیے ترس رہے ہیں، جو آج پاکستان میں پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں، ان کے لیے اگر کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کوئی جگہ بنتی ہے تو عوامی جمہوری اقتدار میں بنتی ہے، اور عوامی جمہوری اقتدار تب بھی ممکن ہے جب ہمارے فوجی جرنیل بیرکوں میں واپس جائیں گے اور عوام کو اقتدار سونپ دیں گے۔ تو آپ سے خدا را گزارش ہے کہ پاکستان کے حال پر رحم کریں اور پاکستانیوں کے حال پر رحم کریں، پاکستان کو پاکستان رہنے دیں اور پاکستان کی عقائد کو سلامت رکھیں۔ ایک ایس ایچ او کو اتنا طاقتور نہ کریں کہ وہ 4.5 کروڑ عوام کے وزیر اعلیٰ کو سر عام سڑک پر روک کر ذلیل کرے، اور اس سے اسلام آباد، وفاق کیپٹل آف پاکستان میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ یہ بہت بڑا ظلم اور بربریت ہے، اس کی سزا بھی آپ کو بھگتنی پڑے گی، اور اس کا خمیازہ بھی عوام پاکستان کو بھگتنا پڑے گا۔ خدا را پاکستان پر رحم کریں۔ بہت شکریہ۔